اچھی ہے، پر مقرر تو ایک دن ہوتا ہے، جیسے عید ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، ہر روز تو نہیں ہوتی. پر ایک ولی اور کوئی لیا وہ کچھ سجنا عید کرتا آتا ہے یار ملے جاتا سامنے جدو یار مل جائے عید کرتا یار ملے جاتا یار ملے کرتا. اب نہ رنجیے نہ رنجائیے نہ اپنے آپ کو ستائیے، یار ملے کرتا. اس بات سے یاد رکھو کہ عاشق ہے نا 24 گھنٹے عید. اچھا خیر مقرر دن ہو گئے، اس لیے یہ ربیع الثانی کا ماہ ہے. اس ماہ میں میرے شہر کامل اب شبیہ امام حسین سیدنا پیر محمد نیاز حسین کا عرس مبارک بھی ہوتا ہے. 10 اور 11 ربیع الثانی اور ساتھ ہی جناب شیخ بغداد عبد القادر جیلانی کا یہ ماہ ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں انہیں کی تعریف تو ہم نہیں کر سکتے، اپنی زبان پر کرتے ہیں. اب ان کا نام لے کر، ان کا نام نامی اسم گرامی لے کر اپنی زبان اپنا شیر پاک کریں گے. یا عبد القادر جیلانی مغرب سبحانی شہباز اللہ مکانی، آپ ولیوں کے سردار ہیں. جو ولیوں کا سردار ہوتا ہے وہ بھی تو ولی ہوتا ہے نا. ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں فلاں بندے پر سردار ہوں، فلاں بندے کے اوپر میں بڑا ہوں، یا اس کا باپ ہوں، یا اس کا آقا ہوں، ہوتا تو وہ بھی بندہ ہے نا. اسی لیے جناب شیخ سے بغداد عبد القادر جیلانی تمام ولیوں کے آقا ہیں، تمام ولیوں کے سردار ہیں، پر خود بھی تو ولی ہے. اس کی جناب شیخ سے بغداد عبد القادر جیلانی مغرب سبحانی آپ فرماتے ہیں یوں ہاتھ کیا، یوں ہاتھ کیا اور اوپر سرسوں کو بیج رکھا اور پوری کائنات واہ واہ یوں ہاتھ کیا اور سرسوں کو بیج تھیلی پر تھا. پوری کائنات میرے سامنے یوں ہے جس طرح یہ سرسوں کا بیج میری تھیلی پر پڑا ہے. سبحان اللہ. اس سے ثابت یہ ہو گیا کہ ہر مرید کو دیکھ رہے ہیں. مرید لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، بندہ بے خوف رہے غوث اعظم کا. جنت لوگ قیامت روز کہیں گے ہمیں جنت ملے، ہمیں جنت ملے، اور جنت بھی پکارے گی. کیا پکارے گی؟ وہ یہ کہے گی بآواز بلند قادری مجھ میں آ جائیں. قادری کتنی شان ہے، اتنا مقام ہے. ہر سلسلے چشتی سوربندی نقش بندی ان 3 سلسلوں سے قادری میں آ سکتا ہے. قادری سے چشتی سوربندی نقش بندی میں نہیں جا، کیونکہ آقا کے اگر آقا سے کوئی پھر جائے تو غلام نہیں اسے رکھ سکتا، اگر غلام سے پھر جائے تو آقا. اس لیے قادری ہر طریقت سے اعلیٰ ہے. قادری ہر سلسلہ قادرت، ہر طریقت ہر سلسلے سے اعلیٰ سلسلہ ہے تو وہ قادری سلسلہ ہے. یاد رکھنا یہ میری بات. جب شیخ بغداد عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی شہباز مکانی تشریف فرما ہے. آپ کے غلام، آپ کا مرید، آپ کا بیٹا، جو مرید ہوتا ہے وہ بیٹا ہوتا ہے. اور جب یاد رکھو جو مرید ہوتے ہیں وہ فیض زیادہ لیتے ہیں. اپنی حقیقی اولاد سے روحانی اولاد زیادہ فیض دیتی ہے، کیونکہ 3 چیزیں کم فیض دیتی ہے، اگر لے تو بہت زیادہ فیض دیتی ہے. نمبر 1 اپنا خاندان، ولی کا جو خاندان ہوتا ہے نا وہ کم فیض دیتا ہے. وہ کہتا ہم میں سے ہی ہے نا، کوئی بات نہیں، بڑا ولی بن گیا. نمبر 2 اپنی بیوی، وہ کہتی میرا ہی شوہر ہے نا، کوئی بات نہیں. نمبر 3 اولاد، وہ کہتے سادہ ہی والدہ سادہ ہی ابو خیر ہے، کوئی نہیں. اگر ادب میں رہیں، اگر محبت میں رہیں، اگر عشق میں رہیں، اگر ان کی عزت کریں تو سب سے زیادہ فیض پا سکتے ہیں. اگر نہ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، اگر فیض پایا تو اولاد نے کم پایا، زیادہ تر روحانی اولاد نے پایا ہے. اس لیے کہ روحانی اولاد زیادہ تر ادب میں ہی رہتی ہے، 24 گھنٹے سرنگو رہتی ہے، اس لیے وہ فیض پا جاتی ہے. کسی وقت بھی وہ آنکھ نہیں اٹھاتے. اس لیے جو روحانی اولاد ہے وہ بات جب شیخ اپنی زبان سے لفظ نکالے وہ مانتے ہیں، اور پتر کبھی کبھی کہہ دینا وہی ایک میں کرنا. جب مرید کو کہہ دیا وہ نہیں کہتا ابھی کرتا ہوں لبیک. اس لیے تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، دادا صاحب روحانی اولاد ہے، بابا فرید روحانی اولاد ہے، میرے علی شاہ صاحب روحانی اولاد ہیں، عنایت علی شاہ صاحب روحانی، جتنے بھی بزرگ والے دین ہیں وہ کم اولاد میں سے حقیقی بیٹے ہیں، زیادہ تر روحانی بیٹے ہیں. اس لیے دوستو میرا بھائی آپ ہمارے بیٹے ہو. وہ جناب شیخ سے بغداد کا مرید تھا، وہ غلام، وہ حضور کے سامنے حاضر ہوا. کی جو وقت قلیل ہے موضوع کا بھی تھا، پر پتہ نہیں کیوں ذہن بھی ایسا ہے. اچھا جناب شیخ سے بغداد عبد القادر جیلانی تشریف فرما ہے. ایک شخص حاضر ہوا، آپ کا غلام تھا، آپ کا مرید تر گیا، یا آقا
میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہاں بول کیا بات ہے، کیونکہ ایک بزرگ ہے وہ فرماتے ہیں اگر تمہاری جوتی بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اپنے شیخ کو بتا، وہ جانتا ہے۔ آپ نے مثال دی، ایک بچہ اگر کھیل رہا ہے، اس کی ماں کام کر رہی ہے، اس کا بغیر دودھ پینے کا ہو گیا پھر بھی وہ کام کرتی ہے، جب وہ چیخے گا چلائے گا روئے گا ماں اسے فوری کام چھوڑ کے اسے دودھ پلائے گی، اسے پتہ بھی ہے کہ اب اس کا وقت ہو گیا دودھ پینے کا، پھر وہ کہتی کھیل رہا ہے میں اپنا کام نبیڑ لیتی ہوں، جب وہ روتا ہے اسی وقت ماں اسے دودھ پلاتی ہے۔ اس لیے جب تک بندہ چیخے چلائے نہ، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، پھر بھی جبریل کو کہتا ہے جبریل وہ کیا ہو رہا ہے، اللہ سمیع البصیر ہے، آپ کی سننے اور دیکھنے والا ہر چیز دیکھ رہا ہے، پھر بھی دنیا میں جو ہوتا ہے اللہ دیکھ نہیں رہا، دیکھ رہا، پھر بھی کہتا ہے جبریل بتا وہ کیا ہو رہا ہے۔ جبریل نے تو کبھی کہا اللہ تمہیں دریو پہ ہو، پھر بھی آ کر کہتا سر یا نہیں یہ کر رہے ہیں، اچھا اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ دیکھ بھی رہا ہے پھر بھی حجت تمام کرتا ہے، یہ حجت تمام ضروری ہے۔ وہ حضور کے سامنے حاضر ہوا، یا شاہد سے بغیر میں عرض کرتا ہوں ہمیں کیا علی سرکار مہربانی فرمائے مجھے اجازت دے، میں تجارت کرتا ہوں اور بہت بڑا تاجر ہوں، آپ نے غلام کا اجازت دے میں شام ملک کے لیے تاجر کے جانا چاہتا ہوں تجارت کے لیے، اور حضور کی بھی خدمت، آپ نے فرمایا بابا آنکھ بند کی، اب رابطے ہوتے فونوں سے پہلے ہوتے تھے آنکھوں سے بند کر کے، آپ نے آنکھیں بند کی الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے کا عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کی، اس لیے آنکھ اوپر کی دعا بن گئی، آنکھ نیچے کی حیا بن گئی، آنکھ ترچھی کی قضا بن گئی، آنکھ پھیر لی تو قضا بن گئی۔ دولت رکھا ہوئی ہے، تپس سورج کی ہوتی ہے، جلنا زمین کو پڑتا ہے، قصور نگاہوں کا ہوتا ہے، تڑپنا دل کو پڑتا ہے تو دل دی گل۔ وہ کاما والی سرکار کہتے ہیں اپنا تخیل بیان کرتے ہیں، کاغا سب تن کھائیو تو چن چن کھائیو مار، کاغا سب تن کھائیو تو چن چن کھائیو مار، پر دو نینا مت کھائیو ان میں پیا ملن کیا، یعنی یہ بات تو ہے اکھاں دی گل ہے نا۔ تو اس لیے دوستو یاد رکھنا آنکھوں سے اشارے ہو گئے، ایک بھی شیرا میں ذہن شاید بتا دوں، آنکھوں سے اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے، کیوں آیا میں نے کہا یہ بھی کہہ دوں، جب شیخ بغداد کے سامنے حاضر ہوا اب میں بھائی اس دفعہ تم نہ جاؤ، وہ کہنے لگا سرکار اجازت، آپ نے آنکھیں بند کی دیکھا تو فرمایا اس دفعہ نہ جاؤ، اس کا ٹھیک اس کا چلا گیا واپس، گھر جا کر اس نے سوچا میں نے بہت اس دفعہ مال لیا ہے، اگر نہ یہ بیچنے جاؤں گا خراب ہو جائے گا، جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، میں تو برباد ہو جاؤں گا، پیسہ کہاں سے لوں گا، میں نے تمام پیسہ اس مال کے اوپر لگا دیا ہے، داؤ لگایا ہے، اب یہ بیچوں گا تو اپنا پیٹ اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا اور آگے سارا سامان لوں گا، یہ کیا بنا، سرکار سے اجازت طلب کرنے گیا ہوں انہوں نے اجازت دی نہیں ہے، اب کیا کروں، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اور مگر یہ ہے کہ رضا بالقیام میں مقام اولیاء، جب اپنے شیخ کی رضا کے ساتھ رضا مل جائے اس وقت غریب ہو جاتا ہے، اگر وہ جو کہے وہ یاد رکھو طریقت میں یہ مسئلہ ہے، اگر پیر کہے کہ جاؤ وہ اونٹ ہے اٹھا لاؤ، بھاگ پڑ دوڑو، وہ اندھا ہے دیکھ نہیں رہا کہ یہ اونٹ نہیں اٹھا سکتا، بھاگو تو صحیح جاؤ تو صحیح، اگر جاؤ گے وہ طاقت بھی خود دے گا، ظاہری طاقت نہیں دے گا، باسی دے گا، دیکھنے سے قریب آ جائے گا، اس لیے وہ آپ نے فرما دی، اس نے سوچا کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ نہ جاؤ، اتنا مال ہے ختم ہو جائے گا، میں کیا کروں گا، سوچ میں پڑ گیا، آخر کا اس نے یہ سوچا کوئی نہیں دیکھا جائے گا، پھر اس نے اپنا غلاموں کو بلایا اور اپنے بیوی بچے ساتھ لیے، سارا سامان لیا، اونٹوں گھوڑوں کھچروں کے اوپر اور خر یعنی کہ گدھوں کے اوپر اس نے لادا سامان اور شام ملک کے لیے نکل گیا، کیا وہاں اس نے بیچا، جب اس نے فروخت کیا اس 11 گنا زیادہ منافع ہوا، وہ کہنے لگا اتنا منافع ہوا ہے سرکار نے مجھے روک دیا ہے، اس دفعہ منافع ہی بہت زیادہ ہوا ہے، کیوں روکا، دماغ میں وہ ہلچل مچ گئی، خلل آ گیا، میں ہر دفعہ آتا ہوں 2 یا 3 زیادہ سے زیادہ منافع ہوتا ہے، اس دفعہ 11 گنا ہوا ہے، مجھے کیوں روکا گیا، وہ دوسری طرف سے نہ گیا دوسری طرف ہو گیا، پھر آپ نے روکا کیوں ہے، اچھا وہ بیچ کر بہت راضی ہے، بہت خوش ہے، خوش و خرم ہے، آخر کار وہ اپنا مال جائیداد پیسے ہر چیز اس نے بنائے، بہت 11 گنا زیادہ اس نے مال کمایا، لے کے واپس چلا، اور اس کے غلام ساتھ ہیں،
گھوڑے ساتھ ہیں، اونٹ ساتھ ہے، ڈاکیے ساتھ ہیں، اور اس کی بیوی بچے ساتھ ہیں، ہر چیز ساتھ ہے.